الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علمك ما لم تكن تعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام دوست احباب میرے ساتھ مل کے حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد حمد و صلوات کے خالق کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت محفل میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ دعا گو ہوں اللہ ہماری شرکتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، حدیث کی راوییں فرماتی ہیں ہذہ جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت عند عائشہ رضی اللہ عنہا فلما قبضت قبضتها کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها فنحن نغسلها للمرضى نشتفی بها۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں ہذہ جبۃ رسول اللہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک ہے، کرتا ہے حضور کا، ہمارے پاس حضور کا ایک کرتا۔ کانت عند عائشہ تھا، وہ حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتا تھا، جو جبہ تھا حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتا تھا۔ فلما قبضت قبضتها، جب حضرت عائشہ کا وصال ہوا، آپ نے پردہ فرمایا تو یہ میں نے لے لیا، ان کے وصال کے بعد ان سے وہ کرتا میں نے لے لیا۔ اور فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے زیب تن فرمایا کرتے تھے، اسے پہنا کرتے تھے، اس کرتے کو، جبے کو۔ فرماتی ہیں ہم اس کرتے کا کیا کیا کرتے تھے؟ فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى، جب کوئی مریض ہمارے پاس آتا نا تو ہم اس جبے کو، ہم سب مل کے اس جبے کو دھویا کرتے تھے، پھر اس جبے کو اس مریض کو دے دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس جبے کے صدقے کیا کرتا تھا؟ نشتفی بہا، اللہ اس مریض کو شفا عطا فرما دیا کرتا۔ اس حدیث سے تبرکات کی اہمیت کا پتہ چلا کہ جس چیز کو اللہ کے پیاروں سے، اللہ کے نبی سے نسبت بھی ہو جائے نا، وہ چیز بھی لائق احترام ہو جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اس شاق مصطفیٰ جب حرمین شریفین کو جاتے ہیں تو کبھی ممبر کو چومتے ہیں، کبھی دیواروں کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی ستونوں کو بوسہ دیتے ہیں، تو کبھی پہاڑوں کو جا کر پہاڑوں کے پتھروں کو آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا رہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کیا شرک و بدعت لگایا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا حرکات ہیں؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ ان چیزوں کا احترام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب دینے والے نے ایک جواب دیا، کمال کر دیا۔ اس نے کہا ارے ستونوں کو بوسہ دیتا ہوں، ممبر کو چومتا ہوں، پہاڑوں کے پتھروں کو آنکھوں سے لگاتا ہوں، صرف اس لیے کہ ان چیزوں کو حبیب سے نسبت ہے، بس اب یہ چیز بھی میرے لیے لائق احترام ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ایک اور بڑی زبردست بات کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے حبیب کو اتنا اختیار ہے کہ یہ دے سکتے ہیں، وہ دے سکتے ہیں، یہ کام کروا لو، وہ کام کروا لو، بس اتنا ہی اختیار ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی بات تو چھوڑو، میرے مصطفیٰ کا تو بڑا مقام، میرے مصطفیٰ کے مقام کا تو اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ صرف اس بات کو سمجھو کہ جس شے کو میرے مصطفیٰ سے نسبت بھی ہو جائے، جس شے کو میرے مصطفیٰ سے تعلق جڑ جائے، جس شے کا، جس چیز کا میرے مصطفیٰ سے تعلق اور واسطہ جڑ جائے، اس شے کا کمال یہ ہے کہ اس جبے کے صدقے سے دعا کرتے تھے، اللہ مریض کو شفا عطا فرما دیا کرتا تھا۔ تو وہ اولیاء اللہ کہ جن کی میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو، ان اولیاء اللہ کے صدقے سے دعا کریں یا ان سے جا کر دعا کرائیں، تو یہ کیسے
کہ ان اولیاء اللہ کے پاس جا کر دعا کرانا تمہارا کام ہے. ان اولیاء اللہ کا میرے مصطفیٰ سے تعلق ایک واسطہ وسیلہ، اس وسیلے کے صدقے، اس واسطے اور اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب ہم قبروں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں بھئی ان مزاروں پر آنے کا کیا فائدہ؟ میں یہ کہتا ہوں کہ مزار پر کون آیا ہے؟ مزار والے پر آئے، کہ اس قبر کو بھی، اس مٹی کو بھی اللہ کے اس پیارے سے نسبت ہو گئی. اب اس مٹی کے پاس آ کر بھی دعا کرو تو یہاں سے بھی دین و دنیا کی مشکلیں آسان ہوا. دعا کہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علینا